السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رجب کا مہینہ اور اس میں کی جانے والی بدعتیں، ان کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. دیکھیے، رجب کے مہینے اور اس میں کرنے والی جو بھی عبادتیں یا بدعتیں، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اصول بتا دیتا ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا ان باتوں پر، جو کہ تمہیدی طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن انتہائی اہم ہے. آج دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر بہت ساری چیزیں، نئی چیزیں دین کے نام پر گھڑ دی گئی ہیں. کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی عبادتیں ثواب کی نیت سے لوگ آج کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، علم کے نہیں ہونے کی وجہ سے. دیکھیے، عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر جو بھی بات کہی جاتی ہے یا جس پر بھی عمل کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن میں موجود ہیں. اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا حدیث میں موجود ہیں؟ اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، تو پھر وہ بات دین، عبادت، ثواب نہیں بن سکتی. وہ عمل، عبادت، دین، ثواب نہیں بن سکتا. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے لیے قرآن، حدیث یعنی اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دیکھنا چاہیے، یہ دلیل ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کا عمل، صحابہ کی زندگی میں کیا وہ عمل تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ قرآن حدیث کو ویسے سمجھے تھے یا نہیں سمجھے تھے؟ یہ پہلے دیکھنا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا عمل بھی ہمیں دیکھنا ہے. کیا صحابہ نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر صحابہ نے نہیں کیا تب بھی ہم وہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ عمل ثواب نہیں بن سکتا، دین نہیں بن سکتا، عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ کے لیے غور کرنا. آج علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی قرآن نہیں پڑھتی، اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور حدیث کی کتابیں تو گھر میں موجود ہی نہیں ہے. نہ صحیح بخاری ہے، نہ صحیح مسلم ہے، نہ ابو داؤد ہے. کبھی ان حدیثوں کو صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوئی. بس جو بھی مولوی صاحب جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، جو بھی امام صاحب ہیں مسجد کے، جن کو وہ لوگ بڑے مانتے ہیں، یا کوئی پیر ہے جو بڑا ہے، اب وہ اگر بتا دیا کہ یہ ثواب ہے، ایسا کر لو، تو پوری عوام اس پر جو ہے نا بغیر غور کیے، بغیر تدبر کیے اس پر عمل کرنا شروع کر دی. اسی طرح بہت سارے اعمال ہمارے دین میں، نئے طریقے، نئے ثواب کے کام لا کر اس کے اندر کیا ہے رکھ دیا گیا. یعنی عمل شروع کر دیے لوگ، اور اس کو بغیر سوچے سمجھے پورے لوگ عمل کرتے جا رہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ کیا ہے؟ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. تو کیا ہے اس کے اندر؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سمجھانا چاہ رہے کہ آج کے دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گئے، تو اسلام کمپلیٹ ہو گیا، دین ہمارا مکمل ہو گیا۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو گیا۔ تو اب دین کے نام پر ہم جو بھی عمل کریں گے وہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ہونا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنا اس بات کو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کر کے دکھانا، یا صحابہ کو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہنا، تو پھر وہ دین بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی چیز دین کے نام پر لائی گئی ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز دین نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل عبادت اور ثواب نہیں تھا، اگر آج کوئی وہ عمل کو عبادت اور ثواب کی نیت سے پیش کرتا ہے تو اس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھکرا دینا چاہیے، کیونکہ وہ عمل ثواب کا نہیں، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح اگر آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے اس آیت میں؟ کیا سمجھائے اللہ تعالیٰ ہم کو؟ کیا میسیج دیے؟ اگر اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطاعت کرو، فالو کرو، حکم مانو، کس کا؟ اللہ کا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اعمال غارت نہ کرو۔ کا مطلب اگر تم اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اگر کوئی عمل کر رہے ہو تو پھر وہ دین نہیں ہوتا، وہ عمل تمہارا برباد ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھو سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے تو وہ سنت ہے، وہ عمل ہم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو اس بات کو، بدعت ہر وہ نئی چیز جسے ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر اگر نیا عمل کوئی کیا جا رہا ہے، نیا عمل سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا، ویسا عمل اگر دین کے نام پر، ثواب کے نام پر اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ بدعت ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے ہم ہمیشہ ہر خطبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھتے ہیں ہمیشہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت پڑھتے تھے۔ کون سا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین بات اللہ کی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور دین میں نکالی گئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو سمجھے نا؟ اس لیے دین کے نام پر کوئی آدمی کوئی ثواب کا کام بتا رہا ہے، عمل بتا رہا ہے، سب سے پہلے اس سے سوال کرو، بھائی آپ جو عمل بتا رہے ہیں، یہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ کون سے صحابہ نے اس پر عمل کیا تھا؟ یہ 3 سوال ضرور کر لینا، اگر جواب مل گیا تو عمل کر لینا، ورنہ نہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ دیکھیے، اگر انسان ثواب کی نیت رکھ کر اپنی مرضی سے کوئی عمل کر لیں تو کیا وہ قبول ہوگا؟ نہیں بھائی، دیکھنے میں اچھا تو دکھ رہا نا، بہت سارے لوگ بولتے نا نہیں بھائی وہ کیا ہے، فاتحہ پڑھنا اچھی چیز ہے نا، ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں نا، کیا ہے قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے، اچھی چیز ہے نا، قرآن خوانی کر رہے نا ہم، یہ اچھی ہی چیز ہے نا، مردوں کو بخشوانے کے لیے پارے لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج ثواب کے نیت سے دین کے نام پر بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہوئے یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے، ہم تو ذکر کر رہے، ہم تو قرآن پڑھ رہے نا، اس میں غلط کیا ہے؟ یاد رکھو بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے کرتے ہیں نا ہر رکعت میں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی یہ بولے نہیں میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میں ہر رکعت میں 2 رکوع کروں گا، 4 سجدے کروں گا، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟
نہیں ہوگی نا. کیا کر رہا ہے وہ؟ اچھی نیت ہی تو تھی اس کی. کیا ہے؟ تم تو ایک کر رہے ہو، میں زیادہ کروں گا. اچھی نیت، اچھا عمل کر رہا، دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا نا. رکوع کرنا کوئی برا کام تو نہیں ہے، سجدہ کرنا کوئی برا کام تو نہیں ہے، لیکن اچھا سمجھ کر وہ اپنی طرف سے کوئی عمل کر رہا ہو تو کیا وہ قبول ہوگا؟ نہیں. ہم بولیں گے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہم کو سکھا کے گئے، وہ نماز میں ایک رکوع ہے، ایک رکعت میں ایک رکوع 2 سجدے ہے، ویسے ہی ہم کو کرنا پڑے گا. اسی طرح ہم بھی آج کسی بھی عید، کسی بھی ثواب، کسی بھی نماز، کسی بھی روزے، کسی بھی رات کے جاگنے کو، ہر وہ عمل کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا. اگر نہیں تو اسے چھوڑ دینا ہے. یاد رکھو اس بات کو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھوں گا. ایک تو ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. یعنی قرآن پڑھیں گے ایک حرف پر 10 نیکیاں. اگر کسی نے الف لام میم پڑھا اس کے لیے تو 30 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. اب یہ سمجھ میں آ گئی بات. اچھا قرآن پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی سجدہ کرتا ہے تو بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اب یہ 2 حدیثیں سننے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ سجدہ کرنے سے اللہ کے قریب ہوتا اور قرآن پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو میں سجدہ کر کے سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں گا. سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں گا، ایک تو اللہ کے قریب بھی ہوں گا اور زیادہ نیکیاں اور زیادہ ثواب بھی ملیں گے. تو کیا ایسا سجدہ کرنا جائز ہوگا؟ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں کہ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا. رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ. لیکن اس طرح اگر اپنے ذہن سے سوچ کے کوئی کام اگر ہم کرنا شروع کر دیں ثواب ملتا بول کے، تو پھر وہ کام جائز نہیں ہوگا، اس سے ثواب نہیں ملے گا، وہ بدعت ہو جائے گا. تو بہرحال اب رجب کے تعلق سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں بتانے والا ہوں، رجب کا مہینے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں سوائے ایک فضیلت کے کوئی فضیلت نہیں بتائی گئی. یاد رکھ لو اس کو. پہلی بات، سوائے ایک فضیلت کے. وہ کون سی فضیلت ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 36 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ترجمہ کیا ہے؟ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے. ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوروں پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت اور اس کے ترجمے سے جو فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ایک حدیث بھی سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، چوتھا رجب. یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرمت والے مہینے کہا. حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، ان مہینوں میں قتل و غارت گیری نہیں کرنا، ان مہینوں میں گناہ اور معصیت سے بچنا چاہیے. اب یہ کیوں حرمت والے مہینے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. کیوں حرمت والے ہیں اللہ کو معلوم، اللہ بہتر جانتا. اللہ تعالیٰ کچھ راتوں کو، جیسا کہ تمام راتوں میں شب قدر کی رات افضل ہے، کچھ مہینوں کو، ان میں سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کچھ لوگوں کو، انبیاء میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح اور کتابوں میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان کر دی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کیوں کہا. تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو بہرحال ان
اس مہینے میں، اس رجب کے مہینے میں جو ہمارے ماحول میں بدعتیں ہوتی ہے، جو خرابیاں ہوتی ہے، وہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، مبارکباد دینا۔ سب سے پہلی چیز یہ بدعت ہے، اسلامی مہینے کی مبارکباد دینا۔ کون سے بھی مہینے کی، آج نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کئی لوگ محرم شروع ہوتا ہے تو محرم کی کیا ہے مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح رمضان کے مہینے کی وہ مبارکباد دیتے ہیں، پھر اسی طرح رجب کے مہینے کی بھی مبارکبادی دیتے ہیں، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کو بھی، مہینہ وہ آنے سے پہلے، اور جھوٹی من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہوئے دیکھو جو بھی ربیع الاول کے مہینے کی سب سے پہلے خوشخبری دیتا ہے، مبارکبادی دیتا، اس کے لیے 70 سال وہ جہنم سے آزاد ہوتا، اتنے سال جہنم سے دور ہوتا۔ رمضان کا سب سے پہلے جو لوگوں کو بتاتا کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے، اس کے لیے اتنے نیکیاں ہیں۔ رجب کے مہینے کی مبارک ہو، رجب کا مہینہ مبارک ہو، شعبان کا مبارک ہو، رمضان کا مبارک ہو، محرم مبارک ہو۔ اس طرح مہینوں کی مبارکبادی دینا، اور اس پر دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر یہ کام جو عمل کیا جاتا، خاص طور سے واٹس ایپ گروپ میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی پھیلائی دی جاتی ہے، بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی ایک دوسرے کو کسی مہینے کی مبارکبادی نہیں دیے۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہو تو اس وقت، یا ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہو اس وقت صحابہ ایک دوسرے کو ملے، جب مبارک ہو آپ کو رجب کا مہینہ مبارک ہو، ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کو کبھی مبارکبادی نہیں دیے، اس لیے ہم بھی یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ثواب نہیں ہوتا، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھو۔ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان خاص طور سے نوجوان، واٹس ایپ پہ میسیج آیا بس ختم، آ گیا، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر آیا، ارے اسے فارورڈ کرے تو بہت ثواب ہے، کہتے ہیں چلو سب گروپوں کو فارورڈ کرو، سب کانٹیکٹس کو فارورڈ کرو۔ یہ بالکل غلط عمل ہے، ایسا کوئی بھی میسیج آپ فارورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا، کسی نے اگر مجھ پر جھوٹ باندھا، جو بات میں نے نہیں کہی وہ بات اگر میرے اوپر ڈال کے جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہم وہ عمل نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہر میسیج جو کہ اسلام کے نام پر آیا ہو، آپ فارورڈ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ 70,000 مرتبہ یہ پڑھو، ان کے خواب میں یہ آئے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں آدمی کے خواب میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کے خواب میں آئے، آ کے یہ ذکر پڑھو، بولے یہ لا الہ الا اللہ کے چین کو آگے بڑھاؤ، بولے یہ اتنی لاکھ مرتبہ کیا ہے آیت کریمہ پڑھو، بولے یہ پڑھنے سے اتنا ثواب۔ یہ جتنے بھی واٹس ایپ پہ میسیجز آتے، اور یہ پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا، یہ نہیں پڑھنے سے نقصان ہوتا، اس کے ڈیلیٹ کرے تو نقصان ہوتا، اس کو فارورڈ کرے تو فائدہ ہوتا۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں، ایسی باتوں پر یقین کرنا بھی گناہ ہے، یقین کرنا بھی گناہ ہے، دوسروں کو فارورڈ کرنا تو اور بھی بڑا گناہ ہوگا، یاد رکھو۔ ایسے کام نہ کریں اللہ کے لیے، تحقیق کرو کہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسے کہا تھا، پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد عمل کرو۔ اچھا، یہ پہلی غلطی ہے، مبارکبادی دینا رجب کے مہینے میں۔ دوسری چیز، اس رجب کے مہینے میں جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ صلاۃ الرغائب کے نام پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے من گھڑت روایتیں گھڑ دی گئی، موضوع گھڑ دی گئی ایسی روایتیں، حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھو، ان حدیثوں کو بتا کے، فضائل بتا کے اب نماز شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ موضوع روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ صحیح حدیث نہیں ہوتی لیکن عام کر دی گئی، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھوٹی بات کیا ہے کہ جو رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، وہ بھی 2 کر کے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھے اور سجدہ کرے۔ سجدے میں ایک الگ دعا بتا دی گئی، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد ایک اور الگ دعا بتا دی گئی۔ اس طرح مکمل 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹی اور من گھڑت موضوع روایت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ پھر دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگ اس طرح کی نماز پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز رجب کے مہینے میں خاص نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیے، تو اس لیے یہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو بدعت ہوگا، گناہ ہوگا۔
اور تیسری چیز جو اس رجب کے مہینے میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ہے روزہ. جیسا کہ نبی کریم اگر ہم غور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں کوئی خاص روزہ رکھنے کا حکم کبھی نہیں دیے، اور نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ رکھا. رجب کے مہینے میں خاص کوئی خاص روزہ رجب کے مہینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، نہ رکھنے کا حکم دیا. ایک موضوع اور من گھڑت حدیثیں اس پر بھی پیش کی جاتی روزے کے تعلق سے، کیا کہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے اسے 1000 روزے رکھنے کے برابر ثواب، دو روزے رکھے تو 2000 روزے رکھنے کے برابر ثواب، 3 روزے رکھے تو 3000 روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، 7 روزے رکھے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، 8 روزے رکھے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر 15 روزے رکھے تو اس کی زندگی کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہاں سے وہ نیک عمل کرے تو نئی کتاب اس کے لیے لکھ دی جائے گی. یہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے. یہ بھی اس طرح سے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا پڑھنے کا، ایسے روزہ رکھنے کا کبھی حکم نہیں دیا، یاد رکھو. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے جھوٹی. وہ کیا ہے؟ ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے پھر 4 رکعت پڑھتا ہے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ اسے جنت نہیں دکھاتا اسے موت نہیں آتی. یہ بھی غلط اور جھوٹی بات ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس میں جائز روزہ کون سا ہے؟ کیا رجب کے مہینے میں بالکل بھی روزہ نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اگر کوئی ہر مہینہ روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ ایام 20 کے روزے، جیسا کہ چاند کے تاریخ کی 14، 15، 16، یہ روزے ہمیشہ رکھنے والا ہے، ہر مہینہ رکھتا ہے، تو پھر چاند کی تاریخ کی 13، 14، 15، اگر کوئی انسان ہر مہینہ چاند کی تاریخ کی 13، 14، 15 کی روزے رکھتا ہے تو پھر وہ رجب کے مہینے بھی رکھتا ہے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں. رجب کے لیے خاص الگ سے ایک روزہ اگر رکھیں گا، 1 یا 2 روزے رکھیں گا، تو جتنے بھی روزے رکھیں گا صرف رجب کے مہینے کے روزے کی نیت سے، تو پھر وہ روزہ جائز نہیں ہوگا، بدعت ہوگا، ایسا روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن ہر مہینہ رکھتے آ رہا تو پھر وہ روزے رکھ سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو ہر پیر اور جمعرات کو روزے رکھنے کی عادت ہے، جو کہ نفل روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے پیر اور جمعرات کو، بالکل جائز ہے، رکھ سکتا. اسی طرح کسی نے منت مانی ہو کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، رجب کی منت نہیں بلکہ عام طور پر، اگر نہیں میں 10 روزے رکھوں گا، 5 روزے 1، 2، اگر کسی نے منت مانی ہے تو وہ منت کا روزہ اگر اس مہینے میں رکھ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، رکھ سکتا ہے. لیکن خاص رجب کے مہینے کی فضیلت میں ثواب سمجھ کر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھا عمل اس مہینے میں جو کیا جاتا ہے وہ ہے عمرہ. کیا ہے؟ عمرے کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت ثواب ہے، اس لیے اس کے لیے دعائیں کر رہے، کوششیں کر رہے، رجب میں جا کے جو ہے نا عمرہ کرنے سے بہت ثواب ملتا اور فائدہ ہوتا بول کے سوچ رہے. یہ بھی بالکل غلط بات ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی اس رجب کے مہینے میں عمرہ کرے نہیں، اور نہ اس رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا کوئی فائدہ، کوئی ثواب نہیں بتائے. یاد رکھو، سمجھ رہے نا. تو عمرہ ہاں ویسے ہی اگر کبھی جاتے ہیں، ہمیشہ نمبر آ گیا اگر عمرے کا، ویزا آ گیا تو جا سکتے ہیں، لیکن رجب کے لیے خاص کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف 4 عمرے کیے تھے، اس میں سے ذی القعدہ میں 3 اور ذی الحجہ میں 1 عمرہ کیا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اب 5واں عمل جو کہ غلط ہے اس رجب کے مہینے میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے 27ویں رات کو جاگنا، یعنی معراج کی رات سمجھ کر اس رات کو جاگنا. شب معراج جسے عام طور پر کہا جاتا ہے شب معراج ہے. اب شب معراج کو جاگیں گے، راتوں کو عبادتیں کریں گے. ہاں تو اس طرح جو ہے نا آج مسجدوں کو سجایا جاتا، لائٹنگ وغیرہ لگائی جاتی ہے، پوری رات پکوان ہوتا ہے، کہیں چائے بناتے ہیں، کیا ہے بیٹھ کے جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، اور کیا ہے اس رات کو پوری رات جاگنے کی فضیلتیں بتائی جاتی ہے، اور الگ الگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں. اور کئی لوگ تو قضائے عمری پڑھتے ہیں اسی رات میں، اور کئی لوگ تو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اس رات کو جاگ کر پڑھنے سے فائدہ ہوتا بول کر. اس طرح جو بھی عمل کیا جاتا ہے شب معراج کے نام پر، شب معراج کی مطلب یہ جو 27ویں رات، رجب کی 27ویں رات کو جاگ کر جو بھی عبادتیں کی جاتی ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے.
اس رات کو جاگنے کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم دیا اس رات میں جاگنے کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی حکم دیا نہ عمل کیا، نہ صحابہ کو کبھی حکم دیا نہ صحابہ نے کبھی عمل کیا۔ کسی صحابی نے بھی اس یہ جو شب معراج کی رات کو جاگ کر پوری رات عبادتیں کرنے کا کبھی یہ عمل ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے نہیں ملتا۔ اب غور کیجئے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا معراج ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مدینہ آنے سے پہلے، سمجھ رہے، ہجرت سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات مان بھی جائے، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے، میں بتاؤں گا، اگر یہ بات مان بھی لی جائے، ٹھیک ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے، پھر مدینہ گئے نا۔ اب یہ معراج کے بعد مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تھے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کی رات کو ہر سال منائے؟ صحابہ کو لے کے مدینہ میں یہ جو 27ویں تاریخ ہے رجب کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاگے؟ ایک بھی ثبوت نہیں ملتا، نہیں جاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ جو راتوں کو جاگنا ہے، شب معراج، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد شب برات کے نام سے بھی ایک رات آتی ہے نا، جاگنے کی رات کے نام پر، یہ ڈپلیکیٹ راتوں کو لے کر اصل رات کو چھوڑ دیتے، شب قدر کی راتوں کو جاگنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ڈپلیکیٹ راتوں کو لے کر جو ہے نا ثواب بیان کرتے ہوئے اس میں جاگا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھو یہ واقعہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو واقعہ ہوا کون سا؟ معراج کی رات۔ ہم بالکل مانتے ہیں معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کروایا، الحمدللہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور جنت اور جہنم کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے۔ لیکن یہ کون سی تاریخ میں ہوا، کون سے مہینے میں ہوا، اس میں اختلاف ہے، اور کون سے سال ہوا اس میں بھی اختلاف ہے۔ 36 اقوال آتے ہیں علماء کے، 36 اقوال، کوئی کہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں، کوئی فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو، فلاں تاریخ کو، فلاں سال کو، تو اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب میں ہی معراج کا سفر کروایا گیا، اس میں اختلاف ہے، اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے مولویوں کو کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام شاید ڈائریکٹ آ کے بتا دیے کہ یہ 27ویں رات ہی ہے جس دن معراج ہوئی، ایسا ہی ہے نا۔ جیسا کہ ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جاگنے کی شب قدر کی رات کو بھی، ہاں وہ 27ویں رات ہے، اسی رات جاگنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، حالانکہ 5 طاق راتوں میں جاگنا ہے، لیکن ایک ہی رات ہے، یہ ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام آ کے ان لوگوں کو بتا دیے ہوں گے، ایسا لگتا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یہ شب معراج کو جاگنا، خاص طور سے عورتیں اس کو باقاعدگی سے ثواب سمجھ کر عمل کرتے ہیں، بڑی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو جماتے ہیں، کسی ایک گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا سب عورتیں مل کر قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ یہ شب معراج کی رات کو جاگنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 6واں عمل جو اس رجب کے مہینے میں کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، وہ ہے رجب کے کنڈے منانا۔ کیا ہے؟ رجب کے کنڈوں کے نام پر پکوانا، اگر تاریخ ہم دیکھیں گے تو یہ 1906 میں لکھنؤ سے شروع ہوا، 1906 میں۔ یہ ایک واقعہ آتا ہے اس کے پیچھے، یعنی رجب کے کنڈوں کے پیچھے، وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق، ایک عالم تھے، امام جعفر صادق کے نام پر یہ جو رجب کے حلوے کنڈے بنائے جاتے ہیں، ایک جھوٹا واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، یا کون؟ امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ جو کوئی رجب کے 22 تاریخ کو نئے کنڈے لا کر اس میں پوریاں بھر کے میرے لیے فاتحہ پڑھے گا، میرے وسیلے سے، یعنی فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے جو بھی دعا کرے گا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ بات ایک عورت نے سنی، اور وہ عورت جب مدینہ میں تھی، اس کا شوہر 12 سال پہلے تجارت کے لیے پریشان ہو کر، پریشانی اور تنگ دستی کی حالت میں وہ مدینہ چھوڑ کر کمانے کے لیے گیا تھا، تو وہ بہت پریشان تھا، 12 سال سے اسے کہیں پر کچھ بھی روزگار نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ عورت بھی یہ بات سنی تو فوراً جو ہے نا دعا کر دی، اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کا شوہر فوراً ایک بہت بڑا سونے کا خزانہ اسے مل گیا، وہ لے کے گھر کو آ گیا۔
اب وہ بادشاہ کے گھر کے سامنے ہی یہ غریب آدمی بہت بڑا محل بنا کے رہ رہا تھا. اب وہ بادشاہ کے گھر میں جو وزیر تھا اس کو بھی جب معلوم ہوا کہ ارے یہ کیسا امیر ہو گیا, یہ تو جعفر صادق کے کنڈے اور پوریاں بھر کے فاتحہ دینے سے ہی اتنا بڑا امیر ہو گیا, تو وہ جو وزیر تھا وہ انکار کر دیا, نہیں بھئی یہ جھوٹی بات ہے, میں انکار کروں گا, میں نہیں مانتا. تو فوراً کیا ہو گیا, وہ وزیر بیمار ہو گیا اور اسے جو ہے نا کسی جرم میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا, اسے پھانسی کی سزا ہو گئی. اب آخری لمحات تھے, اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ارے ہمارے ساتھ کیا جرم ہوا. اس کی بیوی اور وہ دونوں سوچنے لگے ارے اصل میں ہم لوگ وہ جو جعفر صادق کے وہ جو بات تھی نا اس کو ہم جھوٹا سمجھے تھے, اب توبہ کرتے ہیں, اب ہم بھی مانیں گے, اب ہم منت مانتے ہیں, جیسے ہی اگر ہم اس پھانسی کی سزا سے بچ گئے تو ہم بھی کنڈے کریں گے. تو فوراً پھر ایسا ایک کرامت ہو گئی کہ وہاں سے چھٹکارا حاصل ہو گیا, وہ بھی آ کے کنڈے منانا شروع کر دیے. نعوذ باللہ, اللہ کے لیے غور کرنا, یہ جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں. جب جعفر, اصل میں اگر ہم تاریخ دیکھیں گے, یہ جو امام جعفر صادق یہ جو ہے نا 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا, اس وقت خلافت کا دور تھا, کوئی بادشاہ کوئی وزیر تھے ہی نہیں اس زمانے میں. اب ایسی جھوٹی باتیں گھڑ دیے. اب یہ علم نہیں ہے, سو ہمارے مسلمان سنی سنائی باتوں پر فضائل سن کے نہیں بے کنڈے کریں گے, یہ کریں گے. اب کیا ہوتا, امام جعفر کے نام سے حلوہ بناتے, یہ بھی چوری سے بناتے, گھر کے اندر ہی بناتے, اندر ہی بلا کے اندر ہی چوری چھپے کھلا دیتے, بھیج دیتے. اصل میں یہ جو بدعت شروع ہوئی, کہا جاتا ہے کہ یہ اسی دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. ان کے انتقال کی خوشی میں کافروں نے چھپ چھپ کے اس طرح جو ہے نا حلوہ بنا کے خوشی مناتے ہوئے کھائے تھے. تو بہرحال اس کو مسلمانوں کے اندر کیا ہے ڈال دیا گیا ثواب کی نیت سے, تو مسلمان بھی اس کو کھانا اور پکانا, یہ حلوے بنانا شروع کر دیے. تو بہرحال یہ بالکل غلط بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسلام میں کبھی کھانے کی کوئی مخصوص شکل نہیں بتائی گئی, اس بات کو بھی یاد رکھو. یعنی پوریاں بنانا, حلوہ بنانا, کھیر بنانا اور شربت بنانا محرم میں, اس طرح مخصوص یہ چیز بنانا اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں بولے کہ ملیدہ بناؤ, کھیر بناؤ, شربت بناؤ, اس کی فاتحہ دو. اللہ کے لیے غور کرنا, اس پوری دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پوریاں کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے, شربت کیسی بنتی نہیں معلوم ہے, کھیر کیسے بناتے, ملیدہ کیسے بناتے معلوم ہی نہیں ہے. تو پھر کیا وہ اسلام کے ثواب کی نیت سے کرنے والے اس عمل سے وہ محروم ہو گئے؟ نعوذ باللہ, نہیں. یہ سب انڈیا پاکستان کے مولویوں نے گھڑ دیا ہے, یہ جھوٹی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ رجب کے مہینے میں کیے جانے والی بدعتیں ہیں, ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. صرف ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, اس میں ظلم, قتل و غارت گری اور معصیت, گناہ جیسے اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.